الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ ان کو پکارنے والا اور جن کو پکارا گیا ہے دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے،
جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے۔ کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستان سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر و باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، نظام کفر و باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جو حضرات باقاعدگی سے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں، انہیں موضوع کا پہلے ہی سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں ہر بار استحضار یعنی یاد دہانی کے طور پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کراتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ العظیم، خالق کائنات نے اپنے فضل اور اس کی مہربانی سے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرا دی کہ دین کا سب سے اہم بنیادی اور اساسی مسئلہ کیا ہے۔ یقیناً آپ حضرات مختلف علاقوں کے ساتھ بستیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں مساجد بھی ہوں گی، ان میں آپ نے جمعے بھی ادا کیے ہوں گے۔ لاہور شہر میں اب سے کئی سال پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق 10,000 سے زیادہ مسجدیں
اب تو شاید دگنی ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان مساجد کے ائمہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں کیا بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں دین کا یہ بنیادی اور اساسی مسئلہ اور معلوم بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ان کے دل میں ہے اور بیان بھی کرتے ہیں قرآن کے مطابق۔ بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ طبقہ بہت کچھ بیان کرتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں، لیکن قرآن نہیں بیان کرتا۔ 2-4 روز پہلے میں ایک بیان سن رہا تھا، ایک عالم جو شاید عمر میں ہم سے کم ہوں، علم میں کہیں زیادہ ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، مینگل برادری سے وہ تعلق رکھتے ہیں، مولانا محمد منظور مینگل مد ظلہ العالی، کراچی میں ان کا مدرسہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہاں لاہور میں اور لاہور کے اطراف میں بہت سارے ہمارے مہربان ایسے ہیں جو میرے وجود کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو حیرت بھی ہوگی، کوئی 4-6 مہینے پہلے مولانا منظور مینگل شادرہ سے آگے سڑک کے دائیں طرف ایک بستی ہے، وہاں پٹھانوں کی آبادی بھی کافی ہے، ہمارے ساتھی یہاں رہتے ہیں، وہ بھی وہیں کے ہیں۔ کوئی مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ان کو مولانا کو بلایا گیا، تو اخبارات سے اشتہارات سے مجھے معلوم ہوا، میں صرف ملنے گیا۔ میرے ساتھ مولانا محبوب اللہ صاحب بھی تھے جو وقتاً فوقتاً یہاں میری غیر موجودگی میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، وہاں کے منتظمین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہمیں بٹھایا تو صحیح ایک کمرے میں، لیکن مولانا کا بیان ختم ہونے کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے بھگا دیا، ملنے نہیں دیا گیا۔ میرے پاس نمبر تھا مولانا کا، میں نے فون کیا تو پھر بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈیفینس میں ایک جگہ ٹھہرا ہوں، تو صبح جمعہ تھا، جمعے پر انہوں نے اپنے ہاں پہنچنا تھا، چلے گئے ہوں گے۔ اب حال میں کراچی میں گیا، میرا بیٹا محمد جو یہاں نماز بھی پڑھاتا ہے اور کبھی کبھی خطبہ بھی، اس کا نکاح تھا کراچی میں، تو میں قصداً وہاں اپنے اور بہت سارے عزیز ہیں، علماء ہیں، ان کے ذریعے سے مولانا منظور صاحب سے ملنے گئے۔ بہت ساری باتیں آپ کو نہیں سنانا چاہتا۔ تو مولانا منظور صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں نے کراچی میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شاگرد ہیں، ان کے مدرسے میں شروع سے لے کر آخر تک حدیث کی ساری کتابیں پڑھائیں، لیکن جب تفسیر کی بات کرتے ہوئے خود اپنے ظریفانہ انداز کے قرآن پڑھا کراچی میں مظلوم ہے، تفسیر کراچی میں مظلوم ہے، اور یہ بات انہوں نے درست فرمائی۔ صرف کراچی میں نہیں، یہاں لاہور کے اندر بھی اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں مظلوم ہے۔ پنجابی لوگوں، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہی کا ایک پنجابی عالم جو شاید ہماری پیدائش سے بھی پہلے فوت ہوئے، میاں والی میں رہتے تھے، مولانا حسین علی زمیندار تھے، زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے ان کو چن لیا اور انہوں نے پھر قرآن کریم پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ میرے جیسا ناکارہ آدمی جس میں کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی، لیکن قرآن کی برکت سے آپ کے سامنے قرآن کی بات کر رہا ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
میں ایک دفعہ وہاں میاں والی میں، یہ نمل یونیورسٹی کے قریب ایک جگہ جلسہ تھا، تو مجھے بلایا گیا، تو میں مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قبر پر گیا۔ بہت ساری باتیں میرے دوستوں آپ حضرات کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں نے بہت سارے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کی ہے، گیا ہوں۔ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر بھی گیا، دہلی میں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقبرے پر بھی گیا، لیکن وہاں پوجا پاٹ کا نظام تھا، قبر تک نہیں پہنچ سکے۔ دیوبند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، ان کی قبریں آگے پیچھے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ قبر ذرا سائڈ پر ہے۔ یہ ساری قبریں دیکھیں، لوگوں کی قبریں ہم نے دیکھی۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میری طبیعت پر عجیب سی کیفیت مولانا حسین صاحب کی قبر پر پہنچ کر ہوئی، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک احاطہ ہے، دو قبریں ہیں، ایک ان کی اور ایک ان کے بڑے بیٹے مولانا درمان کی۔ چونکہ بہت بڑے زمیندار سے سارے علاقے میں زمینیں ان کی ہیں، ساتھ ہی قبرستان ہے، ایسا ہے جیسا کہ صادق پلازا، قبرستان سے ہٹ کر ان کی قبر ہے۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم تھے، بابا کشمیری کہلاتے تھے، کہ انہوں نے 42 سال مولانا حسین صاحب کی خدمت کی تھی، اور صاحب نسبت بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو اس جگہ جہاں مولانا حسین صاحب کی قبر ہے، اس جگہ جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے کسی خاص آدمی کو بلا کر کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر یہاں بنانا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا قبرستان خاندانی، آپ کی اہلیہ، آپ کے دوسرے خاندان کے لوگ جو ہے مدفون ہیں، تو وہاں کیوں نہیں؟ فرمان لگے کہ جب میں یہ جنازہ پڑھا رہا تھا، اس جگہ کے اندر خدا کے فرشتے میں نے دیکھے، چنانچہ ان کی قبر وہاں بنائی گئی۔ آپ حضرات کبھی بھی اگر میاں والی جانا ہو، اتفاق سے کوشش کر کے مولانا حسین صاحب کی قبر پر ضرور جائیں۔ خود آپ، میری جو کیفیت ہوئی تھی آپ خود بیان کریں گے۔ زمیندار فیملی سے تعلق تھا ان کا، ابتدائی کتابیں کہاں پڑھی اس کی تفصیل ہمارے علم میں نہیں، لیکن حدیث پڑھنے کے لیے ہندوستان گئے۔ ہندوستان میں یوپی میں ایک شہر گنگو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے۔ یہ زمیندار، پنجابی زمیندار جیسے کپڑے پہنتے ہیں لوگ اس زمانے میں، وہ ہندوستانی جو ہے وہ ذرا نفیس لوگ ہوتے ہیں۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ کہنے میں حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ ابتدائی کتابیں کہاں پڑھی سارا بتایا۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، جتنے طالب علموں کے لیے کتابیں تھیں وہ سب تقسیم ہو چکی، جتنے کمرے رہائشی تھے وہ سب پر ہو گئے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کمرے کی ضرورت پہ نہیں، مسجد میں سو جاؤں گا، کتاب کی ضرورت پہ نہیں، طالب علم کے پاس بیٹھ کر سن لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کھانا طلباء کے لیے ہوتا ہے وہ بھی جتنی مقدار میں ہمارے پاس گنجائش ہے، آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں روزے رکھ لوں گا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی نے منظور کر لیا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ 4-6 دن گزرے تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو مخاطب کر فرمایا، او پنجابی مولوی صاحب، کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت نے سر ہلایا، حضرت سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے اور طالب علم پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، آپ کچھ نہیں پوچھتے۔ تو حضرت مولانا حسین رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت اب اجازت ہو تو میں کچھ پوچھوں؟ انہوں نے اجازت ہے۔
انہوں نے ان کے پڑھائے ہوئے سبق پر اعتراض کیا کہ اس میں یہ کمی رہ گئی. انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا. تو سارے مدرسے کے طالب علم حیران رہ گئے، خود حضرت گنگوئی حیران رہ گئے. سبق پڑھانے کے بعد فرمایا آج کے بعد جو میرا ذاتی کمرہ ہے اس کمرے میں آپ رہیں گے، میری ذاتی کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گی اور میرے گھر سے آپ کے لیے کھانا آئے گا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں حدیث پڑھی. آپ حضرات چونکہ کاروباری ہیں، دنیا میں بہت سارے دھندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، کتابوں کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے، اس واسطے میں کچھ بتا نہیں سکتا. وہیں ہندوستان کے اندر ایک بزرگ تھے، ان سے انہوں نے قرآن پڑھا. وہ کس کے شاگرد تھے کچھ پتہ نہیں. انہوں نے آ کر خود یہاں جو میاں والی میں قرآن پڑھایا. ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو بیان ہیں ان کے مطابق جتنے طالب علم کے پاس رہتے تھے ان کا کھانا ان کے گھر سے ہوتا تھا، چونکہ ذمہ دار تھے. یہ واحد شاید اس بر صغیر میں دنیا بھر کے مدرسوں میں کہ جتنے طالب علم بھی ہیں استاد کے گھر سے ان کا کھانا آتا ہے. خود ذمہ دار تھے، ہل چلاتے تھے، اس زمانے ٹریکٹر نہیں تھے. طالب علموں کہتے تھے کہ میں ہل چلاتا میرے ساتھ ساتھ چلو اور قرآن کریم کی صورتوں کے خلاصے مجھے سناؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھ 2-3 طالب علم ہم حدیث پڑھنے گئے تھے. ہمارے استاد یہاں میاں وال ضلع گجرات ہے، بابا غلام رسول نے فرمایا تھا کہ وہاں میاں والی چلے جا مولانا حسین صاحب ابو داؤد شریف پڑھو. ہم چلے گئے، ہمیں نہیں پتا تھا مولانا حسین سے کیا چیز ہے. تو ہم جب گئے تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا حضرت ہم ابو داؤد پڑھنے آئے ہیں. یہ آپ کی دلچسپی کے سامان ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا احسان ہے مجھ پر، آپ پنجابیوں کا احسان ہے. مولانا حسین صاحب نہ ہوتے تو قاضی یونس اس ممبر پر نہ ہوتا. تو انہوں نے فرمایا ہم ابو داؤد پڑھنے آئے ہیں. مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ نے اپنی زبان میں فرمایا اللہ راضی تھی وہ قرآن بھی پڑھ گھنو چاہ. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے چونکہ تفسیریں پڑھی ہوئی تھی کتابوں کے اندر، جلالین پڑھی تھی، بیضاوی پڑھی تھی، ہمیں اس کی طرف دلچسپی نہیں تھی. ہم تو ابو داؤد شریف پڑھنے گئے تھے. ہم نے کہا حضرت ابو داؤد پڑھنا ہے. حضرت خاموش ہو گئے. 2 دن گزر گئے، حضرت نے پڑھایا نہیں. کہتے ہیں ہم اپنا بوریا بستر اٹھا کر جب چلنے لگے تو ایک طالب علم نے حضرت کو دوڑ کر اطلاع دے دی کہ وہ طالب علم جو آئے ہیں وہ جا رہے ہیں. مولانا حسین صاحب فوراً پہنچے، فرمایا کہ آپ نہیں پڑھتے تفسیر تو نہ پڑھیں، ابو داؤد ہی پڑھیں لیکن جائیں نا. کہتے ہیں ہم رک گئے. اگلے روز طالب علم جب صبح کا وقت قرآن والے طالب علم سب سے بڑے وہ کلاس تھی، وہ طالب علم جمع ہوئے پڑھنے کے لیے. تو کہتے ہیں ہم بھی بیٹھ گئے کہ اتنا چرچا ہے مولانا حسین، یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا یہ جلال الدین سیوطی سے بڑے عالم ہیں؟ قاضی بیضاوی سے بڑے عالم ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے سورہ مائدہ کی شروع یاد یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورے کرو. مولانا حسین صاحب نے اپنی پنجابی زبان میں مولوی صاحب اللہ کی پہ فرماندے نے مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے. احلت لکم بہیمۃ الانعام اگلی آیت ہے. کہتے ہیں ہم اپنے دماغ پر بوجھ ڈالتے رہے کہ کیا بیان کیا ہے سیوطی نے اور بیضاوی نے، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئی. وہیں بیٹھے ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم نے قرآن پڑھنا ہے. وہ ٹائم ایسا تھا، واللہ میں ایسا تھا، شیخ القرآن نے قرآن وہاں پڑھا اور پھر ایسے دنیا بھر کے اندر شیخ ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے شاگرد ہیں. انہیں جوتے پہ بیٹھنے والا ادنا شاگرد میں بھی ہوں. یہ مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کے احسانات ہیں پاکستان کے بہت سارے علاقے کے علماء پر، افغانستان تک. یہ صوبہ سرحد میں مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہیں کے شاگرد تھے، ان کے بڑے شاگرد ہیں افغانستان تک. موجودہ جو طالبان کی حکومت ہے ان کے اندر بڑے شاگرد ہیں مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، ان کے بیٹے کے. تو بات کر رہا تھا کہ مولانا حسین صاحب ان کے احسانات کے سبب سے میں یہاں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں. یہ آپ پنجابیوں کا مجھ پر احسان ہے.
لیکن آپ بھی خدا کا شکر ادا کریں. اور یہ بات جب معلوم ہو گئی کہ آپ کے پنجابی عالم سے فیض یافتہ عراق تک ہیں. مجھے یہاں ایک ذمہ دار میاں والی کا اپنے کسی کیس کے سلسلے میں آیا تھا. بڑی پرانی بات ہے, کم از کم 20-25 سال. عشاء کی نماز میں پڑھی, ہمارے ہاں درس ہوتا تھا, دعا کریں کہ درس پھر شروع ہو جائے. میری اپنی شامت اعمال, کچھ بیماریاں, کچھ عوارضات, کچھ اس کی وہ درس رکا ہوا ہے. تو درس میں وہ بیٹھے, پگڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے, ذمہ داروں والی, آ کر مجھے مل کر کہنے لگے آپ کا طریقہ تو ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے. میں نے انجان ہو کر کہا کون سے حضرت صاحب؟ کہنے لگا میاں والی میں تھے مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی. میں بڑا خوش ہوا. پھر تھوڑی دیر بیٹھے, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ 80,000 علماء نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے. اس زمانے میں ہندوستان پاکستان نہیں تھا, متحدہ ہندوستان تھا. افغانستان کے لوگ بھی تھے, پاکستان کے لوگ بھی تھے, ہندوستان کے بھی تھے, بنگالی بھی تھے, اور عراق تک کے لوگ علماء. یہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہ درویش منش انسان. حضرت شیخ القرآن کہتا ہے کہ ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے, سارے لوٹے بھرے ہوتے تھے. سمجھتے نہیں تھے کون بھرتا ہے. ایک دن میں نے طالب علموں سے پوچھا, کسی نے نہیں بتایا. کہتے ہیں میں نے انجان ہو کر لیٹ گیا اور کوشش کی کہ آج میں جاگوں گا. دیکھوں نصف رات ہوئی, سارے طالب علم جب نیند کے کراٹے بھرنے لگے تھے, مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ خاموشی سے آئے, اپنے اس کنویں میں جو انہوں نے کنواں کھودا تھا ڈول ڈالا اور لوٹے بھرنے لگے. کہتے میں نے جا کر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ جا کر لیٹ جاؤ. بالکل خاموشی اختیار کریں, بولنا نہیں, جا کر لیٹ جاؤ. یہ قرآن پڑھنے والے یہ میرے مہمان ہیں اللہ کی طرف سے, ان کی خدمت کرنا میرے ذمہ لازم ہے. اگر نہیں کرو کل خدا مجھے پوچھے گا کہ تیرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے, تو نے ان کے لوٹے میں پانی بھی نہیں بھرا. اس قسم مثالیں نہیں ملتی میرے دوستوں. یہی وجہ ہے کہ مولانا حسین قبر پر جا کر میری دل کی وہ کیفیت ہوئی جس کا میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایک بات اور سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات لاہور والوں کو, یہ مجھے میاں والی کے ایک عالم تھے, یہی بات میں کرنے لگا. مولانا حسین صاحب بڑے زمیندار تھے, تو میاں والی کے زمینداروں نے ان کے زمین کے کس علاقے پر قبضہ کر لیا. ہوتے ہیں, بدماشی بھی تو ہوتی ہے. یہ صوفی منش انسان تھے, درویش تھے, بدماش نہیں تھے. بدماشوں نے ان کے زمین پر قبضہ کر لیا. کیس ہو گیا. اس وقت ایک انگریز جج کی عدالت کے اندر کیس تھا. یہ بات دھیان سے سننے کی. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے, انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ انگریز جج ہے, پتہ نہیں ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیونکہ ان لوگوں کا انہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جو ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے. تو میری ایک رائے ہے, اگر آپ کہنے لگے علامہ اقبال, ڈاکٹر اقبال مرحوم سے اگر کہا جائے, وہ اگر انگریز جج سے کہیں کہ صحیح فیصلہ کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ بات دھیان سے سننے کی. وہی مولانا حسین صاحب کے صاحبزادے اس طرح کے کپڑے ذمہ داروں کے جو ہوتے ہیں, اب تو خیر ذمہ داروں کے کپڑے بھی اچھے ہو گئے, اس زمانے میں تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے, کوئی پگڑی الٹی سیدھی باندھی ہوئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے, کسی نے اندر نہیں جانے دیا. اپنے والد سے مولانا حسین صاحب کہنے لگا آپ اگر ان کو لکھیں. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی اللہ سے مانگنے کے سبق پڑھایا ہے, میں انسان سے کیا مانگوں. ہمارے لیے اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں تو نہیں. بیٹے نے اصرار کیا. پھر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ نے یہ نہیں لکھا لال اقبال کو کہ میں بحضور فیض گنجور فلاں فلاں فلاں, بس لکھا حسین علی میاں والی, اتنا لکھا. یہ روکا لے جا کر دے دینا اور تفصیل خود بیان کر دینا. اگر ان کو سمجھ میں آئی تو لکھ دیں گے, نہیں تو چپ کر کے واپس آ جانا. صرف لکھا حسین علی میاں والی. اللہ اکبر. سارا دن بیٹھے رہے, شام ہو گئی تو کسی نے اندر نہیں جانے دیا ڈاکٹر صاحب کے یہاں. آخر میں پھر ان کے ڈاکٹر صاحب کے خصوصی جو دربان تھے ان سے وہ رکا دے دی کہ چلو ڈاکٹر صاحب کی رکا دے دیں.
ڈاکٹر صاحب نے جب وہ رکا دیکھا تو ان کو اس رکے کو سب سے پہلے چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھا. وہ ڈاکٹر علامہ اقبال جانتے تھے حسین علی کیا ہے. پھر خود ہی نکلے جوتوں کا بغیر باہر نکل آئے. کہنے کہ آپ کب آئے؟ کہنے کہ میں تو صبح کا آیا، مجھے اندر نہ جانے دیا گیا. پھر اندر لے گئے، ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے ساری صورتحال بتائی. ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی ان سے کہ میری بات انگریز مانیں گے؟ کیا میں نے ان کی حمایت میں کام کیا ہے؟ لیکن چونکہ مولانا حسین صاحب کا حکم ہے اس واسطے میں لکھوں گا. چنانچہ انہوں نے ایک رکا لکھا اور رکے اس کو لفافے میں بند کر کے بالکل سیل کر کے کہنے اس کو کھولنا نہیں، جس دن تاریخ ہو سے جا کر اس کے سامنے جج کے سامنے رکھ دینا. ایسا ہی ہوا. جج نے اس کو دیکھا، اس لفافے پر نام بھی تھا ڈاکٹر صاحب کا. اس کو کھولا اور وہی ٹھیک وہی کام، پہلے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھا. اور پھر کیس سنا گیا اور مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زمینوں کا فیصلہ جو ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا ان کے حق میں ہو گیا. مولانا حسین صاحب بہت بڑے انسان تھے میرے دوستوں، بہت بڑے انسان تھے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ کا وقت میں نہیں ضائع کرنا چاہتا. آپ حضرات جانتے ہیں جمعے کا ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کون سا ہے؟ اونچی آواز سے. دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ اللہ کی توحید. یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے، خدا کا فرشتے سن رہے اور ریکارڈ کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے خدا کے ریکارڈ کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ محفوظ کر لیتے ہیں، خدا کے سامنے پہنچاتے ہیں. آپ میں سے ایک ایک کا نام بھی خدا کے بارگاہ میں پہنچے گا کہ یہ تیری توحید سننے کے لیے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے بارہا یہ بات ذکر کی گئی، توحید کا معنی ایک جاننا، ایک ماننا. کس کو؟ اللہ کی ذات کو. کس چیز میں؟ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں. حقوق کا دوسرا معنی ہے عبادات میں. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اس واسطے ذات میں واحد لا شریک ماننا، صفات میں واحد لا شریک ماننا، اختیارات میں اور پھر عبادات میں. پچھلے جمعے جو موضوع میں نے بیان کیا تھا وہ اختیارات کی بات تھی. اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے. اس کا اختیارات میں کوئی اس کا حصہ دار و شریک نہیں. یہ آیت اس وقت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ اسی کی طرف اشارہ کیا. اور ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی. پہلے میں نے ترجمہ کیا، پتہ نہیں توجہ تھی یا نہیں تھی، اب توجہ کریں. یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں. یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے انسانوں. ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، سرسری طریقے سے نہیں، دھیان سے کان لگا کر اس کو سننا ہے. لوگوں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے. یا اللہ ہم نے توجہ مبذول کر دی. اب یہ مثال یوں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہو، اولاد کے لیے پکارتے ہو، شفا کے لیے پکارتے ہو، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے پکارتے ہو، اپنی عدالتی کیس میں کامیابی کے لیے پکارتے ہو، جس جس کام کے لیے تم پکارتے ہو.
اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ تو میرے نظام عالم میں، نظام حکومت میں اتنے بے اختیار ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے نا سمجھانے کا انداز۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کس چیز میں پکارتے ہیں انسان؟ اپنی مختلف حاجات میں، اپنی مشکلات میں، فلاں مشکل ہٹ جائے، فلاں مشکل دور ہو جائے، فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کان کھول کر سن لو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ 6-7 پاؤنڈ کا بچہ دینا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے دوستو؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے دل کا حال میرے رب کو معلوم ہے، میری چاہت میرے رب کو معلوم ہے۔ خدا میری دل کی کیفیت آپ کے دل میں ڈال دے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات میں، تمہیں معلوم ہے تمہاری حاجات کیا ہیں۔ میں رب کائنات، ساری کائنات کا بنانے والا اعلان کر رہا ہوں عرش عظیم سے، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے ان کو مکھی بنانے کے اختیار بھی نہیں دیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ پاکستان والے ہوں، ہندوستان والے ہوں، افغانستان والے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ناول نہیں سنا رہا میرے دوستو، رب کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگلی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو درکنار، مکھی بنانا تو درکنار، ایک چھوٹا سا وجود، اس کے لیے کہیں سے میٹیریل لانا پڑے گا۔ مکھی کا میٹیریل کہیں ہے؟ اللہ کے نظام کے علاوہ کہیں مکھی کا میٹیریل پاکستانی حکومت کے پاس، ہندوستانی حکومت کے پاس، عربوں کے پاس، مغربی دنیا کے پاس اس کا میٹیریل ہے، اس کا وجود؟ یا کسی چیز کا گوشت لے کر مکھی بنائی جائے گی؟ جب مکھی کا میٹیریل نہیں تو بالفعل میٹیریل مل جائے، پھر اس سے چھوٹے سے وجود کے اندر جان بھی ڈالنی پڑے گی، اس کی آنکھیں بھی بنانی پڑیں گی۔ کون سی دنیا کی مشینری ایسی ہے دنیا کی حکومتوں کے پاس کہ اتنی باریک وجود کو آنکھیں بھی فٹ کر دی جائیں، اور اس کے پیر بھی بنانے پڑیں گے، اس کے پر بھی بنانے پڑیں گے، اس میں سرعت رفتار، تیزی سے بھاگنے والی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھنی پڑے گی۔ مکھی بنانا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کی نیازیں دینے والے نیازیں لے کر آئیں، ان کے درباروں پر، مقبروں اور مزاروں پر مکھی بھاگتی آ کر کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا فرمانا سچ ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ایک ذرہ برابر، لا يستنقذوه منه، سارے مل کر اس مکھی سے اس ذرے کو چھڑا بھی نہیں سکیں گے۔ یہ چھڑا سکتے ہیں؟ آپ حضرات سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے، چھڑا سکتے ہیں؟ آپ کھانا کھانے بیٹھیں، آ کر ذرہ اٹھا کر لے جائے، کوئی چیز بھی، دل تو نہیں چاہتا کہ مکھی آ کر بیٹھے، لیکن بعد دل ناخواستہ مکھی کوئی چیز چھین کر لے گی تو چھڑا سکتے ہیں؟ اور چھوٹا سا وجود ہے، 2 انگلیاں کے اندر آیت مسلی دی جاتی ہے، لیکن خدا بندے کو اس نے اپنے حفاظت کے لیے اس میں سرعت رفتار، تیزی سے بھاگنے والی اہلیت اس قدر رکھی ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی بیٹھا ہو، فوجوں کا مالک بھی ہو،
بڑی مملکت کا مالک بھی ہے، اس چھوٹے سے وجود سے ایک ذرہ نہیں چھین سکتا، ہے کہ نہیں؟ جو کچھ اللہ نے فرمایا ٹھیک فرمایا۔ اللہ فرماتا ضعف الطالب والمطلوب، کان کھول کر سن لو، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اپنے کسی حاجت کے اندر وہ بھی بودا ہے، جس کو پکارا گیا وہ بھی بودا اور کمزور ہے۔ ساری طاقتوں کا مالک میرا رب ہے۔ اگلی ہی آیت پہ ما قدر اللہ حق قدر، یہ غیر اللہ کو پکارنے والے اپنی حاجات میں اس قدر بے قدر ہے، خدا کی قدر نہیں پہچانی۔ ان بد نصیبوں کو پتہ نہیں کہ جس دھرتی پر یہ بیٹھے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ کس نے بنائی ہے؟ جو وجود استعمال کر رہے ہیں وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ صحت استعمال کر رہے ہیں وہ کس نے دی ہے؟ جو عقل استعمال کر رہے ہیں وہ کس نے دی ہے؟ تو جو خدا یہ سب کچھ بغیر مطالبے کے پیدا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو مطالبے پر وہ چھوٹا سا وجود نہیں دے سکے گا۔ اس لیے ما قدر اللہ حق قدر، اس انسان نے خدا کی قدر نہیں پہچانی جو حق اس کا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ ہی قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا قرآن کا انداز، قرآن چھوڑتا ہے کچھ؟ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ان آیات پہ غور کرتے ہیں؟ ایک مسلمان اگر قرآن کریم کی اس قسم کی آیات پر غور کرتا ہوتا تو یہ غیر اللہ کی پرستش اور قبروں کی پرستش اور پیروں کی اور خدا جانے کیا کیا کس کس کی پرستش ہوتی۔ خدا کا دروازہ تو چھوڑ دیا، رب کا دروازہ چھوڑ دیا، اور مخلوق دھیان سے اس مخلوق کے دروازے پر چلے گئے جو اب خود جو موجود بھی نہیں، وہ موجود بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ منو مٹی کے نیچے ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مزار والا، وہ مقبرے والا۔ لفظ مزار میں آپ حضرات کے مزاج کے مطابق بول رہا ہوں، یہ مزار نہیں ہے، مقبرہ ہے۔ اسی لفظ مقبرہ پر مجھے پچھلے دور کی حکومت میں مجھ پر دہشت گردی کا کیس بنا، میں نے بھگتا ہے۔ مزار اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ نے مزار فرمایا۔ نبی کے فرمان کے مطابق مزار صرف 3 جگہ ہیں۔ مزار کا معنی جس جگہ کی زیارت کے لیے جایا جائے، معنی سمجھ لیں اچھی طرح۔ مزار اس کو کہتے ہیں جس کی زیارت کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے جایا جائے۔ وہ ہے ایک بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ 3 جگہیں مزار ہیں۔ اور ایک حدیث کا مضمون بھی ہے کہ جس نے بغیر کسی مزار کی جگہ کے کسی جگہ کی زیارت کے لیے قصداً، جنہیں اللہ کے نبی نے اس کو مزار نہیں فرمایا، زیارت کی جگہ نہیں فرمایا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من زار بلا مزارن، جو اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے جو اللہ کے نبی نے اس کو مزار نہیں فرمایا۔ مقبرہ مزار نہیں میرے دوستو، یہ مقبرے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنی اصلاح کریں گے؟ قاضی یونس کا اس جہاں اس جگہ میں محنت کرنے کا فائدہ کیا؟ میں آپ حضرات کی اصلاح کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، میرا رب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہ قبریں ہیں، ایک عام مسلمان کی قبر ہے تو وہ بھی قبر ہے، اور ایک بڑے ولی اللہ کی قبر ہے تو وہ بھی قبر ہے۔ اس کو مقبرہ کہتے ہیں۔ جاہل پولیس والے نے صرف اس جملے پر کہ یہ مقبرے ہیں مزار نہیں، میرے خلاف کیس بنا دیا۔ اور جج صاحبان تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں مسکرا جاتے ہیں۔ ایک دفعہ دھرمپورہ کی دہشت گردی کی عدالت میں ایک جج صاحب تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگا قاضی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ بس اتنی سی بات کی۔ آخری کیس یہاں جناب باغ کے پاس، اللہ اکبر، ایک نوجوان جج تھے، وہ کسی اور کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ جب میں اس کی گفتگو ختم ہوئی تو ریڈر نے کہا کہ یہ قاضی یونس، میری طرف متوجہ ہوئے۔
میں نے سوچا کہ شاید میرے اس جرم کے بارے میں کہیں گے. وہ سمجھدار آدمی تھے, پڑھے لکھے تھے, شہر سے باہر کسی علاقے کے تھے. مجھے کہنے لگے آپ نے مسجد اتنی خوبصورت ہے آپ کی, آپ نے باہر دیوار بنا کے اس کے حسن کو خراب کر دیا. میرے کیس کی کوئی بات نہیں کی. کہنے لگے کتنے عرصے سے ہیں؟ مجھے اندازہ تھا کہ وہ 40 کیا کہ پیچھے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ مسکرا گئے. میں نے کہا آپ کی عمر سے زیادہ مجھے عرصہ ہو گیا, 50 سال تو مجھے اس مسجد کے اندر ہو رہے ہیں. یہ 50واں سال شروع ہے میرے دوستوں. زندگی تو میرے اللہ کے پاس ہے, لیکن ایک درخواست ہے آپ حضرات سے, یقیناً دل سے کریں گے تو اللہ میری صحت کے لیے دعا کریں کہ مجھے بہت سارے عوارضات ایسے ہیں, میرے دین کا کام رک گئے. آپ دل سے دعا کریں گے, یقیناً میرا رب مجھے ہمت دے گا. مجھے اور زندگی کسی مقصد نہیں چاہیے, صرف دین کا کام جو چھیڑا ہوا ہے اس کو مکمل کر دیجئے. ایک اور کام ہے, اگر خدا نے اس کو وہ کام کرنے دیں انشاءاللہ بڑے خوش ہوں گے. بس اس کے لیے دعا کی درخواست ہے آپ حضرات سے. میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں, آپ میرے لیے دعا گو رہے ہیں. دل سے نکلنے والی دعا پروردگار عالم ضرور سنتے ہیں. بہرحال ایسے جرم بھی میں نے کیے ہیں, دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد. خدا کی توحید بیان کرنا میں دہشت گردی ہے. قرآن کی ایک اور آیت 25ویں پارے میں سورہ شورا کی, غالباً آخری آیت سے ذرا پہلے, للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, کسی سے پوچھ کر کوئی نہیں بناتا. اللہ اکبر. یہب لمن یشاء اناسا, توجہ, وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے, ایک بیٹی بھی نہیں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور اگر چاہتا ہے تو جوڑے جوڑے دے دیتا ہے, بیٹیاں بھی ہیں بیٹے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے, بیٹا بھی کوئی نہیں بیٹی بھی کوئی نہیں. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ پھر درخواست کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں. میرے یہ الفاظ میرا رب اس کے پاس پہنچ چکے ہیں, فرشتے پہنچائیں گے میری درخواست کو. اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں کی زندگی کو ایسا ترتیب دیں کہ کم از کم فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکیں, جتنی بھی کر سکتے ہیں, اور ترجمے کے ساتھ کریں. یہ بڑا عالمیہ ہے میرے دوستوں. مولانا منظور مینگل کی بات کر رہا تھا کہ کراچی کے اندر تفسیر مظلوم ہے, قرآن مظلوم ہے. یہاں لاہور کے اندر بھی تفسیر مظلوم ہے, قرآن مظلوم ہے. سارے فنون پڑھائے جاتے ہیں, تفسیر نہیں. تفسیر میں صرف جلالین کی ترکیب اور بیضاوی کے 2.5 سپارے. ہم نے جب جلالین پڑھی تھی تو اس طرح پڑھی تھی, 2.5 سپارے پڑھ کر بس ختم. 2.5 پارے ملتے ہیں اور وہی پڑھائی جاتی. میں نے بیضاوی دیکھی نہیں تھی کیونکہ 2.5 سپارے تھے مدرسے کے اندر. پھر میں نے بیضاوی خود کوشش کر کے پوری تفسیر خریدی. تو کراچی کے اندر اگر تفسیر مظلوم ہے, قرآن مظلوم ہے, تو لاہور میں سارے پاکستان میں مظلوم ہے. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے قلب پر خدا کی اربھا کھربھا رحمت نازل کرے کہ انہوں نے قرآن پڑھایا. ان کے پڑھے ہوئے تلامذہ اور شاگرد اور ان کے شاگردوں کا شاگرد جہاں بھی ہیں قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا بندی قدوس اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کے اندر آپ جمعے پڑھتے ہوں گے, کس سے کہانیاں دنیا بھر کے سنائیں گے, قرآن نہیں. نصف صدی تو مجھے یہاں ہو رہی ہے, میں دیکھتا نہیں ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. قرآن لاہور میں بھی مظلوم ہے, کراچی میں بھی مظلوم ہے, ہر جگہ مظلوم ہے, الا ماشاء اللہ.
اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے بے اختیار ہیں کہ کھجور کی گھٹلی جس کو پھینک دیتے ہو اس کے اوپر جو باریک سی سفید جالی جھلی ہوتی ہے اس کے بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی رد کر سکتا ہے اس کا؟ یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے مالک بھی آسمانوں والے ہیں وہ بھی مالک نہیں، زمین والے ہیں وہ بھی مالک نہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی طرف توجہ دیں میرے دوستو، پھر قاضی یونس کے توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ خود لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ دلائیں گے۔ اللہ اکبر، عجیب ہے قرآن، عجیب ہے خدا کی قسم۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، توجہ ہے یا نیند آ گئی؟ سامنے والے کوئی دوست بولتے ہیں، پیچھے والے بالکل خاموش ہیں، یا تو ان کو میرے موقف کے ساتھ اتفاق نہیں، کوئی وجہ ضرور ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، ایک پیغمبر، جزاک اللہ۔ آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں، مولانا حسین سے طرف پر یہ پہلی آیت ترجمہ بیان کریں تو یہ پورا گھنٹہ گزر جائے گا۔ یہ دعا کریں کہ درس شروع ہو جائے تو انشاءاللہ درس کے اندر بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اللہ سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہماری مدد فرمائے کہ اس کے بعد سورہ آل عمران سے قرآن کریم کا درس شروع ہو جائے۔ 2 مرتبہ قرآن کریم کا درس مکمل ہوا اس مسجد کے اندر، پہلی مرتبہ 13 سال کے اندر، دوسری مرتبہ 11 سال میں، اور تیسری مرتبہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اور پھر ہمارے گناہوں کی شامت سے اللہ کی مدد اٹھ گئی اور کتنا عرصہ ہو گیا درمیان میں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک درس کا نظام شروع کرنے کی توفیق دے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں ان کا ذکر ہے؟ چلو خیر میں نہیں پوچھتا۔ سورہ مریم کی ابتدا میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، قرآن کے انداز پہ قربان جائیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی مہربانیوں کا جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے چپکے سے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ چپکے کیوں کی؟ خود 120 سال کی عمر کو پہنچ گئے، گھر میں اولاد نہیں، گھر میں اولاد نہیں، کس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ چپکے سے کیوں؟ اس خیال سے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہیں گے اتنا بوڑھا بابا، اب اس کو اولاد کا شوق چڑھا ہے، تو جس نے اولاد دینی ہے اسی کی بارگاہ میں وہ چپکے سے بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے ندا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ قال رب انی وہن العظم منی، میرے داتا میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیئا، میرے سر میں بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں التجا کر کے میں بدنصیب نہیں ہوں، میری طرف میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، خوبی مانا قوت نہیں، لیکن تیری بارگاہ میں التجا کر کے کوئی کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ یا زکریا، اللہ اکبر،
ادھر سے التجا ہوئی، ادھر سے آواز آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے میرے پیغمبر زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی ہم دیں گے، نام بھی رکھ کر ہم بھیجیں گے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج تک اس نام کا دنیا میں ہم نے کسی اور کو نہیں بھیجا۔ پھر پیغمبر کا در قال رب انا یکون لی غلام، التجا کرتے ہیں یا اللہ تیری مہربانیوں میں تو شک کوئی نہیں، لیکن میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپے نے پکڑا ہوا ہے، وامراتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھیں آپ کس حالت میں، بیوی کس حالت میں، جس سے مانگا گیا اس کی طاقت کو دیکھیں۔ پھر زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملا کہ نہیں ملا؟ جو خدا 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے سکتا ہے، وہ آج کے مسلمان کو بیٹا نہیں دے سکتا اگر خدا سے مانگے تو؟ اللہ اکبر۔ اولاد ملے تو تب بھی اللہ کی حکمت ہے، نہ ملے تو تب بھی اللہ کی حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صدیقہ کائنات، سیدہ مریم کو میں مستثنیٰ کر لیتا ہوں، پوری کائنات میں اس شان کی عورت خدا نے بنائی کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ کی زوجیت میں دے دی۔ ان کا ارشاد حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو۔ انہیں دعا نہیں مانگی ہوگی، دعا نہیں مانگی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ نے دیا، وہ دینے والا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹی دے دے، ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہے بیٹے دے دے، اور یزوج ذکرانا و اناسا، جوڑے جوڑے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ انہ علیم قدیر، کیونکہ وہ جانتا ہے کس کو دینا ہے، وہ قدیر ہے، جس کو دینا ہے تو قدرت رکھتا ہے۔ کیا عائشہ صدیقہ سے اللہ ناراض تھے؟ نہیں ناراض تھے، بڑا مقام تھا۔ خدا کا فرشتہ جبریل امین آتا ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام سناتا ہے، عائشہ صدیقہ کو میرا سلام کہہ دیں۔ جو خدا کے مقدس فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑا مقام تھا۔ ہم سب کی مائیں، دادیاں، نانیاں ان کی جوتوں کے تلووں لگی ہوئی مٹی پر قربان۔ بڑا مقام تھا عائشہ صدیقہ کا۔ دوستوں، میں کیا اپنی ناکامیوں کا ذکر کروں؟ پچھلے دنوں میں تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا میں نے ہاتھ میں قلم نہیں پکڑا، طبیعت کی خرابی کے سبب سے۔ یہ آپ حضرات کی چاہت ہوتی ہے کہ یہاں آ کر میں کچھ قرآن کی برکت سے بیان کر دیتا ہوں، گھر میں بالکل طبیعت میری مزمحل رہتی ہے۔ عائشہ صدیقہ ہی کا تذکرہ لکھ رہا تھا، کافی کچھ لکھا میں نے، آخر میں کچھ باتیں جو میرے ذہن کے اندر خاکہ موجود ہے وہ رہ گئی ہیں۔ دعا کریں، آج یقیناً دعا کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں ازواج مطہرات کا نام لکھ دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو یاد کروں، خدا ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کو اپنے رحمتوں سے نواز دے، جن کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں کے تذکرے ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو یاد کریں۔ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام کو پھر بیٹا ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کل بھی اولاد دینے والا اللہ تھا اور آج بھی اولاد دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ میرے دوستو، جو کچھ مانگنا ہے، اکبر الہبادی نے کہا خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے کو
قبول فرمائے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کے ساتھ زندگی آخری سانس تک تعلق رکھنے اور اسی کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔